آقا فرماتے اے علی ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے غداری کریں گے، اور اے علی تجھے ایک بدبخت میری امت کا تجھے شہید کرے گا اور تیری داڑھی پوری خون میں لت پت ہو جائے گی، مگر اے علی گھبرانا نہیں، تو حق پر ہوگا۔ اب یہ کوفے آ گیا، عبد الرحمن ابن ملجم کوفے آ گیا، اب آتا اور آنے کے بعد مولا سے ملتا، سرکار امیر المومنین سے ملتا۔ ایک دن اس کی نظر ایک خاتون پر پڑ گئی اور عاشق ہو گیا، اس کو شادی کا پیغام بھیج دیا عبد الرحمن ابن ملجم، تو اس نے جواب دیا کہ میں تجھ سے شادی کروں گی مگر مجھے دو چیز چاہیے مہر میں، ایک تو مجھے اشرفیہ چاہیے، ٹھیک ہے دے دوں گا، اور دوسرا مجھے علی کا قتل چاہیے۔ اب ابن ملجم دیکھنے لگا، سوچ میں پڑ گیا یہ کیا مانگ رہی ہے، مگر عورت کا معاملہ، عورت کا فتنہ، اس نے کہا کہ دونوں شرطیں منظور ہیں، مگر ایک بات بتا۔ اس عورت سے عبد الرحمن ابن ملجم نے پوچھا ایک بات بتا، آخر علی کا قتل کیوں چاہتی ہے؟ اب توجہ، تو اس عورت نے کہا علی نے جنگوں میں بہت سارے میرے بڑے رشتہ داروں کو مارا ہے، میں نے یہاں سے عقیدہ لے لیا، ارے آج بھی جو علی کے نام سے جیتے ہیں ان کے بڑوں کو ذوالفقار نے مارا تھا۔ آج بھی جو علی کے نام سے چڑھتے ہیں ان کے بڑوں کو ذوالفقار نے مارا تھا، اور ہمارے بڑوں نے علی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے آج ہم یہاں ہیں اور وہ وہاں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ اب یہ آ گئے، اس نے آنے کے بعد پلان بنانا شروع کیا، پورا اس نے اس قتل کو پلاننگ کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے ایک تلوار لی جسے کئی دنوں تک زہر پلایا، زہر میں رکھا۔ اب یہاں مولا کائنات سب معلوم، جب غوث کو معلوم ہو سکتا ہے، میرے غریب نواز کو قبر کے حال معلوم ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کے دادا ہیں، تو مولا کو سب معلوم۔ اور جس رمضان آپ کی شہادت ہونے والی تھی آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ امام حسن و حسین نے عرض کیا بابا حضور آپ سحری میں کچھ کھاتے نہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسنین میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں نا تو خالی پیٹ، میرا پیٹ خالی ہے۔ تو مولا کائنات نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اب 19 رمضان کی وہ سحری آئی، وہ سحر کا وقت آیا، مولا کائنات نے چند لقمے لیے اور آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ حسنین پوچھتے ہیں بابا آج کچھ نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا بس آج اللہ سے ملنے کا وقت آ چکا ہے، اپنے آقا و مولا کے پاس حاضر ہونے کا وقت آ چکا۔ امام حسن و حسین نے آپ کو گھر سے روانہ کیا۔ آپ جب گھر سے تشریف لے گئے مولا کائنات، تو تاریخ میں آتا ہے کہ بطخ جو آتے نا، بطخ آپ کے پیروں میں منڈلانے لگے، پیروں میں گھومنے لگے، اور ایک درد بھری آواز میں لوہے پڑنے لگے۔ لوگوں نے چاہا کہ انہیں ہٹایا جائے، مولا علی فرماتے رہنے دو رہنے دو۔ آپ مسجد پہنچے، آپ نے سنتوں کے لیے نماز کی نیت باندھی۔ ابن ملجم مینار کے پاس بیٹھ کر سارا نظارہ دیکھ رہا ہے کہ علی مسجد میں آ چکے، نماز کی رکعت باندھ چکے، نیت باندھ چکے، پہلی رکعت شروع ہو چکی، اب رکوع ہوا، قیام ہوا، سجدہ ہو رہا ہے۔ اس نے تلوار نکالی، آگے آیا، اور وہ سر جسے میں یہ کہوں کہ سر نہیں بلکہ وہ مقدس سر جسے میرے آقا چوما کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حسنین کریمین سے آقا فرماتے ہیں کہ حسنین تمہارا جھولا فرشتوں کا سردار دیتا تھا، اور تمہارے بابا کا جھولا نبیوں کا سردار احمد مختار دیتا تھا۔
جو علی آگوش پیمبر میں پلا بڑا ہو, جو علی آگوش پیمبر میں کھیلا کودا ہو, وہ علی جس کی تربیت خود ذات مصطفیٰ نے کی ہو, وہ سجدے میں ہے. میں کہوں قرآن سجدے میں ہے تو غلط نہیں ہوگا. سجدے میں ابن ملجم آیا, تلوار نکالی اور اس سر اقدس پر ایک وار کیا. مولائے کائنات حالت نماز, آپ کی کن پٹی شریف سے خون کا ایسا فوارہ نکلا کہ آپ کی پوری داڑھی شریف خون سے تر ہو گئی. جیسے ہی مالک کی اشتر نے دیکھا, آپ نے فوراً چیخ ماری, یا امیر المومنین. فوراً دوڑ کر آئے, مولائے کائنات کو سنبھالا, مولائے کائنات کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور کہا کہ جاؤ حسنین کو بلا کر. اچھا, یہاں ابن ملجم کو پکڑ لیا ہے, بھاگنے نہیں دیا, پکڑ لیا ہے. اسے پکڑ کر صحابہ نے, تابعین نے کھڑا کر دیا. یہاں مولائے کائنات کے سر سے خون بہ رہا ہے. امام حسن و حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے, پکار اٹھے, یا ابا طہا, یا ابا طہا, اے ہمارے باپ, اے ہمارے باپ. اور فوراً قدموں میں گر گئے, قدموں میں بوسہ لیا اور عرض کی, بابا حضور یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں, میرے رسول کی بات آج سچ ہو گئی. مگر یہاں پر رک کر ایک بات بتانا چاہوں, یہ ابن ملجم کون تھا؟ کوئی کافر تھا؟ کوئی بت پرست تھا؟ کون تھا؟ کلمہ پڑھنے والا, مسجد کا نمازی تھا, کعبے کا حاجی تھا. تو پتا چلا کہ ہر حاجی نمازی اپنا نہیں ہوتا. ہر بڑی داڑھی والا, اونچے امامے والا, میں اسے سچا نہیں مانوں گا. میں مانوں گا تبھی جب اس کے زبان پر بھی نہیں ہوگا, اس کے دل میں بھی نہیں ہوگا. اور میں تو کہتا ہوں کہ نام میں علی ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, نام میں محمد ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, نام میں حسین ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, نام میں حسن ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, دل میں علی بھی ہونا چاہیے, محمد بھی ہونا چاہیے, حسن بھی ہونا چاہیے, حسین بھی ہونا چاہیے. صرف نام میں علی رکھنے سے کام نہیں چلتا, اس دل میں بھی علی ہونا چاہیے. ابن ملجم نے وار کیا. مولائے کائنات امام حسن سے فرماتے, حسن میں سنبھل جاؤں گا, پہلے جا کر فجر کی نماز ادا کرو. حالت زخم سے چور ہے اور کہہ رہے حسن نماز پڑھو. امام حسن نے جماعت ادا کرائی اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر مالک کے اشتر امام حسن و حسین سلمان فارسی آپ کو لے کر گئے. اب گھر میں جب علی کا یہ حال دیکھا تو اہل بیت کی خواتین چیخو پکار مار کر رونے لگی. حضرت زینب کا یہ دیکھ کر برا حال, یہاں حسن و حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یا اباتی, اے میرے ہمارے ابا, یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ دشمنوں نے یہ کیسا بدلا لیا؟ حکیم کو بلایا گیا. حکیم آیا, دیکھا کہ زہر والی تلوار سے مارا گیا ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا, مگر جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلاؤ. جب یہ بات پورے کوفہ میں پھیل گئی تو کوفہ کے سارے یتیم دروازہ علی پر دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ کوفہ کے یتیموں کا ایک ہی سہارا تھا جسے ہم باپ کہتے تھے, اور جو کہتا تھا کہ یتیموں تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ہمارا باپ ہے. دودھ کا پیالہ لے کر 19 رمضان کا دن گزرا, 20 رمضان کا دن گزرا, 21 رمضان آئی, علی نے بچوں کو بلایا, آؤ وصیت فرمائی, اے بچوں ہر ایک جان کو دنیا سے جانا ہے. میرے رسول نے فرما دیا تھا میرا وقت قریب ہے, میں شہید ہوں گا. میرے آقا نے فرما دیا تھا اے میرے لاڈلو نماز کی پابندی کرنا اور کوفہ کے یتیموں کا خیال کرنا.
مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے کوفہ کے یتیموں کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں کروایا، اور تاریخ نے دیکھا کہ 21 رمضان کی وہ گھڑی بھی آئی جب خدا کا شیر اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولا کل مصطفیٰ کا بھائی داماد رسول زوجی بطول حسنین کا بابا عباس کا تاجدار زینب کا آقا و مولا ہم سب غریبوں کا سہارا وہ علی اس حالت میں ہے کہ عنقریب اپنے رب سے جا ملے۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، قدموں کے پاس زینب کھڑی ہے، دوسرے قدم کے پاس عباس کھڑے ہیں، ام البنین کھڑی ہے۔ گھر کا حال ایسا ہے کہ بس نظریں علی پر جمی ہوئی ہے، اور ایک گھڑی ایسی بھی آئی جب علی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ خدا کا شیر اس دنیا فانی سے جا رہا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ علی جو یتیموں کا سہارا تھا، کوفہ کے یتیموں کو خبر ملی، چیخ کر پکار اٹھے کہ آج کوفہ کے یتیم ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے۔ ایک طرف یتیمی کا غم امام حسن کو، ایک طرف یتیمی کا غم امام حسین کو۔ بہت وقت پہلے ماں کا سہارا ان بچوں سے چھین چکا تھا، اس سے پہلے نانا انہیں الوداع کہہ چکے تھے، اور آج ان کا بابا وہ شیر خدا جس کے دشمنوں کی طاقت نہ تھی کہ اس کے سامنے آ کر وار کر سکے، نظانے وار بھی دیا تو پشت علی پر کس کی مجال تھی جو روبرو علی آتا۔ وہ حیدر کرار اس دنیا سے جا رہا ہے، وہ علی ان یتیموں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مالکی اشتر کا رو رو کر برا حال ہے، لوگ پکار رہے ہیں کوفہ کی گلیوں میں سے، یا امیر المومنین، یا امیر، یا مولا، یا علی مشکل کشا۔ کوفے کی گلیوں میں ایک طریقے کا ماتم چھایا ہوا ہے، وہ خدا کا شیر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک طرف علی کے بچوں کا برا حال، ایک طرف کوفہ کی یتیموں کا برا حال۔ اور کیا پیار تھا میرے علی کا، کوفہ کے یتیموں کو بلاتے، بٹھاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، دودھ کا پیالہ پلاتے، کھانا کھلاتے، اور کہتے کہ اے بچے تجھے کوفہ میں کوئی یتیمی کا تانا دے تو ناراض مت ہونا، کہنا علی ہمارا باپ ہے، علی ہمارا پیشوا ہے، علی ہمارا سردار ہے۔ وہ یتیم پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یتیمی تو تھی، ایک سہارا تھا، آج وہ بھی چلا گیا۔ دوستو، ظالم کامیاب نہ ہوا، مٹ جاتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کون علی؟ لوگوں نے سوچا بس علی کو ختم کر دیں گے،